النداء تفز بالمرام، فلبي النداء تفز بالمرام. زكاتك تدفع عنك البلاء وتحفظ مالك أن أقام. اب میں زکوٰۃ کے جدید مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے دعوت دینا چاہوں گا حضرت مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے جدید مسائل اور ان کے حل پر گفتگو فرمائیں. جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. زکوٰۃ کے حوالے سے جو آپ حضرات کے سامنے کچھ مجھے گزارشات رکھنی ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں مختصراً ان چیزوں پر تھوڑی سی اپنی گفتگو رکھوں گا جن کا تعلق زکوٰۃ کے ابتدائی مسائل سے ہے کہ یعنی زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے. اس کے بعد پھر فوری طور پر کوشش کروں گا میں کہ جو تجارتی مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جیسے خاص طور پہ انڈسٹریل جو ہمارا اسٹرکچر ہوتا ہے، سیٹ اپ ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ کیسے ہے، اور اسی طریقے سے تجارتی معاملات میں ہماری زکوٰۃ کس طرح سے ہوگی. تو بنیادی طور پہ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے، ایک انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس کو نعمت اور دولت عطا فرمائی ہو، تو اس کے پاس جو دولت اور نعمت ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے استعمال میں لاتا ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جس کو انسان تجارت کی غرض سے رکھتا ہے. تجارت کی غرض سے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بیچ کر نفع کمانا مقصد ہوتا ہے. تجارت کی غرض کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی تاجر ہو، بلکہ تجارت کا مطلب یہ ہے کہ خواہ وہ تاجر ہو یا نہ ہو، خواہ وہ کہیں پر ملازمت کرتا ہو، خواہ وہ کہیں پر پڑھانے کا کام کرتا ہو، لیکن اس کے پاس کچھ مال ایسا ہے جس کو اس نے اس غرض سے رکھا ہے کہ میں بیچ کے نفع کماؤں گا، تو شرعاً وہ مال تجارت میں آتا ہے. تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں جو استعمال کی ہیں، ان پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ چیز سونا یا چاندی میں سے نہ ہو. تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے پاس اگر کسی بھی مقصد سے رکھی ہوئی ہوں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے. ایک سونا ہے، ایک چاندی ہے، اور ایک نقد رقم ہے. لہذا سونا چاندی چاہے آپ کے پاس زیور کی شکل میں ہو، چاہے آپ کے پاس میڈل کی شکل میں ہو، چاہے آپ کے پاس کوئی آرائشی چیز کی شکل میں ہو. بعض دفعہ اس طرح کے آپ کے پاس گلدان ہوتے ہیں کہ جن پر سونے کا کام ہوتا ہے، کچھ آپ کے پاس ڈیکوریشن کی پلیٹس ہوتی ہیں جن پہ سونے کا کام ہوتا ہے. تو چاہے کسی بھی مقصد کے تحت رکھا جائے، بچیوں کی شادی کے لیے سیونگ، ان کے لیے زیور مختص کر کے رکھ دیا اور ان کی ملکیت میں داخل نہیں کیا، یا اس کے علاوہ چاندی کے خاص طور پہ ایسی چیزیں بننے لگی ہیں کہ چاندی کے کچھ ڈیکوریشن کے پیس بنتے ہیں. بعض جگہ چاندی کی کچھ چیزیں بنا کر جو آپ کے گھر ہوتا ہے یا جو آپ کی پراپرٹی ہے اس کے اندر کچھ ڈیکوریشن کی چیزوں میں لگائی جاتی ہے، جو کہ یعنی مثال کے طور پہ لکڑی کا کام کرایا تو دروازے کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں ڈال دی گئیں. کچھ چیزیں استعمال میں جیسے چاندی کی ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں جن کا تعلق ٹیبل کے اوپر جو ڈیکوریشن کی پیس رکھے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ انویلپ اوپنر جو آپ کے پاس ایک ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے، یا یہ کہ پین ہولڈر ہے وہ چاندی کا بنا ہوا ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو چاندی یا سونے کی تعریف میں آتی ہیں اور ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو جب ہم اپنا حساب بنائیں تو ان چیزوں کو ہمیں ضرور اپنے حساب میں لانا ہوتا ہے. تو سونا چاندی چاہے آپ کے استعمال کی ہو یا آپ نے اس کو بیچنے کی غرض سے رکھا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. نقد رقم آپ کے پاس اگر موجود ہے، نقد رقم آپ کے اپنے استعمال کی ہے کہ آپ نے بینک میں ایک اکاؤنٹ کھول رکھا ہے، اس میں آپ کی تنخواہ آتی ہے، آپ اس میں سے استعمال کرتے ہیں، یا یہ کہ آپ نے کچھ پیسے بچا کے رکھے ہیں کہ مجھے حج کرنے جانا ہے، یا یہ کہ پیسے بچا کے رکھیں کہ بچیوں کی شادی ہے، یا یہ کہ پیسے بچا کے رکھیں کہ مجھے 2 سال بعد پلاٹ خریدنا ہے، یا 2 سال بعد گاڑی خریدنی ہے، یا اپنے گھر کی مجھے 2 سال بعد 6 مہینے بعد سال بعد رینوویشن کرانی ہے. اگر اس مقصد کے لیے بھی آپ نے پیسے جمع کر کے رکھے ہیں اور جب کٹ آف ڈیٹ آتی ہے زکوٰۃ کی، مثال کے طور پہ رمضان کی پہلی تاریخ رکھی ہے اگر کسی نے زکوٰۃ کی، اور اس موقع پر یہ چیزیں موجود ہیں تو زکوٰۃ اس رقم پر بھی آئے گی. لیکن اس کے علاوہ جو استعمال کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ گھر ہے، گاڑی ہے، تو چاہے آپ کے گھر ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں، گاڑیاں ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں، گھر کے اندر آپ نے اپنی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، آپ نے ڈرائنگ روم سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے استعمال کی غرض سے. اسی طریقے سے آپ کے پاس اگر
جواہرات ہیں، ہیرے ہیں، ڈائمنڈ ہے، خالص موتی ہے، پرل، ان چیزوں کے پر جو آپ کے استعمال کی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں آتی، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ اور مولانا عدنان صاحب نے زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ٹیکس نہیں ہے۔ آج کل بعض ہمارے ہاں جو دانشور طبقے کے کچھ حضرات ہیں انہوں نے یہ بات رکھی ہے کہ مجھ سے بھی کئی دفعہ سوال آ چکا ہے کہ ایک صاحب نے یہ سوال پوچھا مجھ سے کہ میں اگر حکومت کو ٹیکس دیتا ہوں جو کہ تقریباً 17, 18, 20% ہے، جتنا بھی ہے، تو پھر میں زکوٰۃ کیوں دوں؟ تو پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے غریبوں تک مال پہنچانا۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس امت کے امیروں سے یہ لے کر اس امت کے فقراء تک پہنچائی جائے گی۔ اس کے مقابلے میں جو ٹیکس دیا جاتا ہے وہ حکومتی مشینری چلانے کے لیے دیا جاتا ہے، لہذا اسی ٹیکس کے پیسے سے پرائم منسٹر ہاؤس بھی چلتا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس بھی چلتا ہے، پوری ہمارا عدالتی سسٹم، جوڈیشری بھی چلتی ہے، پورا فوج کا سسٹم بھی چلتا ہے۔ تو خود ہی آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ تقابل کرنے سے کہ ٹیکس کا مقصد انتظام چلانا ہے۔ ٹیکس بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی فلیٹ میں رہتے ہوں اور اس فلیٹ کے اندر یونین والے پیسے لیتے ہیں آپ سے 1000 روپے، تو اس پیسے لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے جتنے بھی انتظامی معاملات ہیں وہ اس پیسے سے چلائے جائیں۔ اسی طریقے سے جب کسی ملک میں آپ رہتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں تاکہ اس ملک کے انتظامی معاملات اس پیسے سے چلائے جائیں۔ تو ٹیکس کا مقصد انتظامی معاملات ہے، فسکل مینجمنٹ ہے، ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد امت کے فقراء تک، امت کے امراء سے پیسے لے کے پہنچانا ہے۔ تو اب اگر حکومت زکوٰۃ کا نظام بنا کر زکوٰۃ کی تقسیم اچھی طریقے سے کرے تو حکومت کے ہاتھ میں امانتاً زکوٰۃ دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن حکومت ٹیکس کے ذریعے زکوٰۃ لے اور اگر کوئی اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہے کہ میں نے اس سال 18-20% زکوٰۃ ٹیکس دیا ہے لہذا اس میں سے میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو یہ شرعاً بالکل باطل نظریہ ہے، اور عالم اسلام کا کوئی عالم ایسا نہیں کہ جس نے اس مسئلے کو انڈورس کیا ہو، نہ سنی علماء میں سے کسی نے کیا ہے، نہ شیعہ علماء میں سے کسی نے کیا ہے۔ اور اگر جو لوگ یہ بات کرتے ہیں آج کے دور میں وہ بہت ہی زیادہ جدت پسند ہیں، عالم اسلام کے کسی طبقے میں ان کے اس رائے کو کبھی بھی قبول نہیں کیا گیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ٹیکس لگنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ بالکل الگ ہیں، زکوٰۃ کا الگ ہے۔ تو زکوٰۃ آپ کے پاس اس مال پر ہے جو آپ کے پاس نقد کی شکل میں، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں یا مال تجارت کی شکل میں موجود ہو۔ اور مال تجارت کا مطلب کیا؟ ہمیشہ یاد رکھیے، بعض دفعہ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ بھئی میں تو ملازم ہوں، یا مثال کے طور پہ میں جو ہے کوئی اپنا ذاتی کاروبار کرتا ہوں کپڑے کا، اور میں نے فلاں چیز لے کے رکھی ہے تو میں تو کپڑے کا تاجر ہوں، میں اس چیز کا تاجر نہیں ہوں۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ جو مال تجارت بولا جاتا ہے اس سے مراد آپ کی ٹریڈنگ گڈز نہیں ہے، اس سے مراد ہے کسی چیز کو اس نیت سے اپنے پاس رکھنا کہ میں اس کو بیچ کے نفع کماؤں گا۔ ایک آدمی دبئی گیا، واپسی پر موبائل کے کچھ سیٹ لے آیا، نیت یہ ہے کہ میں اس موبائل کے سیٹ کو بازار میں بیچوں گا، اس کے اوپر مجھے کچھ نفع ملے گا۔ جب آپ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کریں گے اس کو آپ مال تجارت میں شمار کریں گے، چاہے آپ ملازم ہو کہیں پر، یا فرض کریں آپ کپڑے کے تاجر ہو، موبائل لے آئے، آپ لیپ ٹاپ لے کر آ گئے وہاں سے اس نیت سے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی پیسہ، کوئی بھی آپ نے جو چیز اس نیت سے اگر خرید رکھی ہے کہ مجھے اس کو کما کر اس پہ نفع حاصل کرنا ہے، اور پہلے دن سے آپ کی نیت یہی ہے کہ کما کے نفع حاصل کرنا ہے، تو جب آپ زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو اس چیز کی بازار میں فروخت ہونے والی قیمت کا حساب لگائیں گے۔ میں اس کو انشاءاللہ تھوڑا آگے تفصیل سے بیان کروں گا کہ جب آپ انڈسٹریل زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس میں طریقہ کار کیلکولیشن کا زکوٰۃ کا کیا ہوگا۔ اسی طرح جو نقد رقم ہوتی ہے ہماری، تو نقد رقم ہمارے پاس 2-3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نقد رقم وہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے بینک میں ڈپازٹ کرائی ہوئی ہوتی ہے، کچھ نقد رقم وہ ہوتی ہے جو ہم نے گھر میں لا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے بعض دفعہ، کچھ نقد رقم وہ ہوتی ہے جو ہم نے کہیں پہ انویسٹمنٹ کی غرض سے رکھی ہوتی ہے، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ کسی اسلامک فنڈ کے آپ نے یونٹ خریدے ہوئے، NIT کے یونٹ خریدے ہوئے، اس کو بھی لوگ اپنے یہاں نقد رقم شمار کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ نقد رقم وہ ہوتی ہے کہ جو کسی خاص کاروباری یا اپنے ذاتی استعمال کے لیے الگ سے لوگوں نے سیو کی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ساری نقد رقم جو ہیں ان میں سے سوائے اس نقد رقم کے جو آپ نے کسی اسلامک فنڈ کے اندر انویسٹمنٹ میں ڈال رکھی ہو، وہ پھر آپ کی انویسٹمنٹ شمار ہوتی ہے، اس کی زکوٰۃ کی کیلکولیشن الگ طریقے سے ہوگی۔ باقی ساری رقم آپ کی نقد شمار ہوں گی۔ اگر آپ میں سے کسی شخص نے خدا نخواستہ پرائز بانڈ خرید رکھے ہیں وہ بھی نقد رقم شمار ہوگی۔
اور پرائز بانڈ کے اندر آپ نے جو اصل راس المال آپ کا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. یہ الگ بات ہے کہ پرائز بانڈ رکھنا اور اس کے اوپر جو آپ کو پرائز ملتا ہے اس کی جائز ہونے کا فتویٰ نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے اس میں پیسہ لگا رکھا ہے, اسی طریقے سے اگر کسی نے نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ, ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ خرید رکھیں, تو وہاں پر بھی ایسی انویسٹمنٹ جو آپ نے کر رکھی ہے جو کہ کسی غیر اسلامی انسٹرومنٹ میں ہے, تو وہ آپ کا انسٹرومنٹ اس میں جس حد تک آپ کا پیسہ لگا ہے اس پیسے کے اوپر بھی آپ کو زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنی. تو طریقہ کار یہ رکھنا چاہیے کہ اپنے پاس آپ ایک چارٹ بنا لیں. آج کل ایکسل پہ آرام سے بن جاتا ہے. اس میں آپ نے ایک کالم میں لکھ لیا کیش. تو اگر آپ نے ایک کالم کے اندر ایک ہیڈ لائن اس کی کیش ڈالی ہے تو اس کی ڈیٹیل آپ لکھ لیں. آپ نے لکھ دیا جی بینک میں میرا بیلنس اتنا ہے, گھر میں کیش اتنا پڑا ہوا ہے, نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ میں اتنا ہے, پرائز بانڈ میں اتنا ہے, فلاں جگہ اتنا ہے. یہ جو ٹوٹل آپ کے پاس آئے گا یہ آپ کا جو ہے نقد رقم شمار ہوگی. اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کو قرضہ دے رکھا ہے, آپ لینڈر ہیں, وہ آدمی بوروور ہے, آپ اس کی بھی اصل نقد رقم جو ہے اس کو آپ شمار کریں گے اگر اس سے آپ کو بر وقت ملنے کی امید ہے. اگر وہ پیسہ چلا گیا ہے بیڈ ڈیٹ میں پھر وہ الگ طریقہ کار ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ کے مسائل میں آگے بیان کرتا ہوں. تو آپ نے اگر کسی کو قرضہ دے رکھا ہے وہ بھی آپ اسی میں شمار کریں گے کہ فلاں صاحب کو مثلا ₹1,00,000 دے رکھیں اور وہ 6 مہینے بعد دیں گے, تو آپ اپنا جو ریسیویبل کیش فارم میں ہے وہ بھی اسی کے اندر لسٹ کریں گے. تو آپ کے پاس ایک چیز نکل کر آ گئی کہ میرے نقد رقم میں یہ چیزیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ ملازم ہیں اور جن کے پاس پروویڈنٹ فنڈ ہے, 2 چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی حکومتی کسی بھی ادارے میں, ایک ہوتی ہے پروویڈنٹ فنڈ اور ایک ہوتا ہے گریجویٹی. گریجویٹی کے بارے میں پاکستان کا لاء یہ کہتا ہے, دنیا بھر کا لاء یہ کہتا ہے کہ گریجویٹی جو ہوتی ہے وہ ایک ڈیفائنڈ بینیفٹ پلان ہوتا ہے. ڈیفائنڈ بینیفٹ پلان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو آجر ہوتا ہے, امپلائر, وہ آپ سے کمٹ کرتا ہے کہ آپ میرے پاس اتنی مدت پوری کر دیں گے تو میں آپ کو اتنی رقم دوں گا جاتے وقت. یعنی وہ ایک تحفہ دینے کا وعدہ کرتا ہے, وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہوتا, وہ ملکیت میں ہوتا ہے امپلائر کے, آپ کو نہیں ملتا. صرف آپ کا ایک رائٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ بھئی اس آدمی نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ نے میرے یہاں 3 سال پورے کر دیے, 3 سال کے بعد آپ جب بھی جائیں گے میرے یہاں سے تو آپ نے جتنے سال ملازمت کی ہوگی اتنے سال, اور جو آپ کی گراس سیلری ہوگی یا مثال کے طور پہ جو آپ کی نیٹ سیلری ہوگی, جو بھی طریقہ کار اس کے اندر رکھتے ہیں, اس سال کے اعتبار سے اس رقم کو میں ملٹی پلائی کروں گا. فرض کریں کسی آدمی کی تنخواہ تھی 50,000 اور جب وہ 5 سال بعد جانے لگا, تو 5 سال بعد جانے کا مطلب یہ ہے کہ 50,000 کو ملٹی پلائی کریں گے وہ 5 سال سے, تو آپ کو تقریباً وہ 2.5 لاکھ روپے دے دیں گے. جو ٹیکس وغیرہ کٹتا ہے وہ الگ چیز ہے. یہ کہلاتا ہے ڈیفائنڈ بینیفٹ پلان, جسے ہم کہتے ہیں گریجویٹی. یہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہوتا, یہ آپ کے امپلائر کی طرف سے کمٹمنٹ ہوتی ہے, ایک وعدہ ہوتا ہے, اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی. جو ہمارے پاس پروویڈنٹ فنڈ ہے, پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر پہلے کافی مسائل رہے ہیں, لیکن پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان نے نہیں پوری دنیا نے ایک لاء منظور کیا ہے کہ جو پروویڈنٹ فنڈ کٹتا ہے امپلائی کا, اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ مثال جو اس کی سیلری ہے, بیسک سیلری ہے اس کی, فار ایگزامپل کسی آدمی کی تنخواہ ہے 50,000 روپے, اس کی بیسک سیلری ہے 35,000, تو طریقہ کار یہ رکھتے ہیں کہ 35,000 روپے کا 10% جو ہے وہ جو امپلائر ہوتا ہے وہ اپنے پاس سے ملاتا ہے, 10% اس کا کاٹتا ہے, 3,500 اس کے کاٹے, 3,500 اپنے پاس سے ملائے. اب یہ بن گئے 7,000 روپے. ایک زمانے میں طریقہ کار یہ تھا کہ یہ 7,000 روپے امپلائر اپنے پاس رکھتا تھا. یہ الگ بات تھی کہ حکومت کا لاء یہ کہتا تھا آپ اپنے پاس اس کو رکھیں تو کہیں انویسٹ کریں. اب دنیا میں کچھ کرپشن کے کیسز آئے تھے. بڑا مشہور کیس ہے انرون کا, ایک بڑا مشہور ہے جو لوگ کاروباری سیکٹر میں جانتے ہیں. اس کے اندر اس کمپنی نے یہ کیا تھا کہ اپنے امپلائی کا جو فنڈ تھا سارا اٹھا کے لگا دیا. پاکستان کے اندر اسٹیل مل کے اندر بھی آپ نے سنا ہوگا اس طرح کا واقعہ ہوا تھا. اس کے بعد سے یہ لاء بنا دیا گیا ہے کہ ہر کمپنی اپنے یہاں ایک ٹرسٹ بنائے گی ملازمین کا, اور جتنے لوگ جن کا پروویڈنٹ فنڈ کٹتا ہے وہ اس ٹرسٹ کے ممبر ہوتے ہیں, اور قانون کے تحت اس ٹرسٹ کا ایک الیکشن ہوتا ہے جس کے اندر لوگ متعین کیے جاتے ہیں ٹرسٹی, اور جو ملازم ہے وہ اس بات کا پابند ہوتا ہے, اس بات کے لیے اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ جب بھی وہ تنخواہ کاٹے گا جو اس میں سے پیسے بنتے ہوں گے امپلائی کے وہ اس ٹرسٹ کے اندر شفٹ کر دیے جائیں گے. یہ اپنی بیلنس شیٹ میں نہیں رکھ سکتا. تو جب سے یہ لاء آیا ہے تقریباً جتنے اسلامی بینک ہیں ان میں جانتا ہوں, یعنی جتنی بھی قانون پاکستان کے تحت لسٹڈ کمپنیاں ہیں جو اس قانون کے تحت آتی ہیں وہ اس بات کی پابند ہیں, وہ اپنا امپلائی ٹرسٹ بناتی ہیں.
جب سے یہ اصول بنا ہے اس اصول کے بعد سے یہ بات طے ہے کہ ہر امپلائی کو جو بھی اس کا پروویڈنٹ فنڈ ہے وہ اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے قانوناً. جیسے ہی مہینے کی تنخواہ کیلکولیٹ ہوگی اس امپلائی کا جو اس کا امپلائی اور امپلائر جو اس کا کنٹریبیوشن ہے وہ اس مہینے کا ٹرسٹ کے اندر آ جائے گا, اور وہ ٹرسٹ کا ایک مالک یہ بھی ہے. لہٰذا اگر کسی شخص کا پروویڈنٹ فنڈ ہے تو جو اس کا بیلنس آ رہا ہے اس کے پاس اپنا اور امپلائر کا, اس کے اوپر بھی یہ زکوٰۃ دے گا, اس لیے کہ یہ اس کی ملکیت میں داخل ہے. صرف اس کا قبضہ اس کو ملنا تھوڑا سا ڈیفرڈ ہوتا ہے, اس کی ملکیت میں داخل ہوتا ہے. اسی کے اعتبار سے اس کے اوپر اور مسائل بھی مرتب ہوتے ہیں. وہ جو سود کا مسئلہ آتا ہے وہ سارے مسائل ہیں, آج ہم صرف زکوٰۃ پہ بات کر رہے ہیں. تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنا جو پرسنل اکاؤنٹ بنائیں گے, کیش کہاں کہاں پڑا ہے آپ کا, تو آپ نے اس کے اندر اس کو بھی ڈالنا ہے کہ میرا پروویڈنٹ فنڈ کا جو بیلنس ہے. عام طور پہ اب تو آپ کا جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہوتا ہے. کمپنی اپنا امپلائی کا ہر ایک کا اپنا اکاؤنٹ بنا ہوا ہوتا ہے, اس میں جا کے وہ دیکھ سکتا ہے کہ میرا کتنا اس کے اندر بیلنس ہے. جتنا اس کا بیلنس ہوگا اس کا اپنا اور اس امپلائر کی طرف سے گیا دونوں بیلنس کو ملا کر اس پہ زکوٰۃ دے گا. تو یہ آپ کے پاس نقد کی تفصیلات آ جاتی ہیں. جب یہ نقد کی تفصیلات آ جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ کیا ہے. انویسٹمنٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ انویسٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان نے اس غرض سے پیسہ لگایا کہ یہاں سے مجھے کچھ نفع آئے گا. مثال کے طور پہ کسی آدمی نے کمپنی کے شیئر خرید لیے, کسی آدمی نے جا کر پلاٹ خرید لیا, کسی نے جا کر NIT کے یونٹ خرید لیے یا کسی اسلامی فنڈ کے یونٹ خرید لیے. تو اس صورت میں زکوٰۃ کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر کسی آدمی نے پلاٹ خریدا ہے اور خریدتے وقت اس کی واضح نیت یہ تھی کہ یہ پلاٹ میں نے خریدا, میرے پاس تو اپنا گھر موجود ہے, یہ میں نے پلاٹ اس لیے خریدا ہے کہ پلاٹ کی پراپرٹی کی قیمت پاکستان کے اندر, پاکستان کی مارکیٹ چونکہ ایمرجنگ مارکیٹ ہے تو اس کے اندر پلاٹ کی قیمت ذرا اچھی مل جائے گی مجھے, اس وجہ سے اس نے اس خیال سے خریدا کہ جب تھوڑے سے اچھے پیسے ہو جائیں گے, بچوں کی شادیاں, بچوں کی تعلیم کا ہوگا, اس وقت میں بیچ دوں گا. اس کا خریدتے وقت واضح نیت ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دی جائے گی. اور زکوٰۃ اس کی دی جائے گی لاگت پر نہیں, جس قیمت پر آپ نے خریدا ہے اس پہ نہیں. یاد رکھیں زکوٰۃ کے لیے مال تجارت, مال تجارت کا مطلب میں نے آپ کو بتایا جو چیز آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے اس پر زکوٰۃ ہمیشہ اس قیمت کے اعتبار سے ہوتی ہے جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہو. اور مارکیٹ ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ جس قیمت پر وہ بک سکتی ہے. اب پراپرٹی کا طریقہ کار آسان ہے, آپ نے 2-3 اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھا بھئی میرا ایک پلاٹ ہے کتنے کا بک جائے گا, کسی نے کہا جی 1 کروڑ کا, کسی نے کہا جی 1 کروڑ 10 لاکھ, کسی نے کہا 1 کروڑ 5 لاکھ, کسی نے کہا جی 95 لاکھ. اب ان سب کو آپ جمع کر کے ایک ایوریج نکال لیں تو آپ کے پاس ایوریج آ گیا کہ میرے پراپرٹی کی قیمت 1 کروڑ سے 1 کروڑ 5 لاکھ کے درمیان ہے. تو اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. تو اگر آپ کی پراپرٹی خریدتے وقت واضح نیت ہے پھر تو یہ مال تجارت ہے. لیکن خریدتے وقت آپ کی نیت یہ ہے کہ شاید میں اپنے کسی بیٹے کا گھر اس پہ بنا دوں, میرے بچے ہیں 2-3 بیٹے ہیں تو میں تقسیم کروں گا, ایک گھر ایک کو دے دوں گا, یہ اس کو دے دوں گا. یا یہ کہ میں خود آنے والے وقت میں اس گھر کو اپنے کو بیچ کر اس گھر کو بنا کر شفٹ ہو جاؤں, یا یہ کہ اس کے اوپر میں کوئی گھر بنا کر کرائے پہ چڑھا دوں. ابھی نیت واضح نہیں ہے, بیچ بھی سکتا ہوں, اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہوں, اپنی جائیداد کی تقسیم میں بھی. تو پھر شرعی نقطہ نظر سے یہ مال تجارت شمار نہیں ہوتا. اگر بیچتے وقت آپ نے اسی نیت سے خریدا تھا تو یہ مال تجارت نہیں ہے. بعد میں اگر آپ کی نیت بدل بھی گئی, آپ نے سوچا کہ شروع میں تو میں نے سوچا تھا کہ میں گھر بناؤں گا لیکن اب میرا ارادہ یہاں گھر بنانے کا نہیں, اب میں اس کو بیچوں گا, تو جب آپ کی نیت تبدیل ہو جائے اس کے باوجود جب تک آپ بیچیں گے نہیں اس وقت تک وہ مال تجارت نہیں ہے. محض نیت کے تبدیل ہونے سے وہ مال تجارت میں کنورٹ نہیں ہوگا. تو ایک یہ چیز کا رکھیں, اس پر میرے پاس اکثر مسئلے آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ دیں یا نہ دیں. تو دیکھیے یہ زکوٰۃ کے معاملہ چونکہ نیت پر ہے اور آپ کا اللہ جانتا ہے, اور مولانا عدنان صاحب نے جو فرمایا کہ زکوٰۃ کے معاملے میں جتنی سخت وعیدیں آئی ہیں اس کے لحاظ سے آپ کو انصاف سے فیصلہ کرنا چاہیے. کسی سرکاری ادارے یا کسی مفتی یا کسی قاضی کے سامنے آپ نے جواب دہ نہیں ہے ہونا, اللہ کے سامنے ہونا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری نیت پہلے دن سے یہ تھی کہ میں اس کے بیچ کر اس کے پر نفع کماؤں گا تو پھر آپ اس کو یہی سمجھیں. یہ جا کر آپ ڈاما ڈول نہ کریں کہ جی مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے میری نیت, اور آپ کو پتہ ہو تاکہ صرف کہ زکوٰۃ سے بچ جائیں. تو آپ مت دیں زکوٰۃ. اگر ایک آدمی نماز پڑھنے جاتا ہے بغیر وضو کو پڑھتا ہے تو پڑھے, اپنا نقصان ہے. اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں اس پر زکوٰۃ دے سکتا ہوں, نہیں دیتا, اس خیال سے کہ بھئی اگر میں اس طرح سے کر لوں, تو اس وجہ سے اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ یہ نیت آپ کی خود بتانی ہے, خود طے کرنا ہے کہ کیا ہے. اور احتیاط یہ ہے, احتیاط کی بات کر رہا ہوں, فتویٰ تو خیر ہم حضرات علماء نہیں دیتے, لیکن احتیاط یہ کہ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شبہ ہوتا ہے کہ بھئی شاید میری نیت یہ ہو تو آپ پھر اس پر زکوٰۃ دے دیں. زکوٰۃ دینے میں فائدہ ہے آپ کا.
اگر آپ کی زکوٰۃ سے زیادہ رقم آپ دے دیتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں آپ کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے قیامت کے دن. تو ایک تو یہ بات کہ آپ نے پراپرٹی کے جہاں پر آپ نے کہیں پر انویسٹمنٹ کر رکھی ہے کاروبار میں، مثال کے طور پہ آپ نے اپنے کسی دوست کے کپڑے کے کاروبار میں پیسہ لگا رکھا ہے، اسی طریقے سے آپ نے کسی کمپنی کے یونٹ خریدے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے جا کے میزان فنڈ کے اندر ان کے یونٹ خرید لیے، میزان فنڈ نے مختلف کمپنیوں کے اندر شیئر لگا رکھے ہیں. یہ تھوڑا سا ہمارے یہاں ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کہ جن لوگوں نے شیئر خریدے ہوئے ہوتے ہیں اور اس مقصد کے تحت کہ وہ شیئر اپنے پاس رکھیں گے، اس پہ نفع آئے گا، ڈویڈنڈ آئے گا، وہ لیں گے، یا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے میزان فنڈ میں، کسی اسلامی فنڈ میں، یا حتیٰ کہ مثلاً فرض کر NIT کے ذریعے انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور ان کی نیت یہ ہے کہ اس پر جو نفع آئے گا ہم حاصل کریں گے. اب وہ زکوٰۃ کیسے دیں؟ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے کوئی کمپنی کبھی بھی یہ کیلکولیٹ کر کے نہیں دیتی کہ اس کمپنی کے اوپر کتنے اثاثے ایسے ہیں جس پر زکوٰۃ ہے، کتنے اثاثے ایسے ہیں جس پر زکوٰۃ نہیں. اب مثال لے دیتا ہوں، جیسے جس ہال میں ہم بیٹھے ہیں، اب یہ ہال ہے، ظاہر ہے کہ کمرشل بنیادوں پہ چلتا ہے، اس کے بھی کچھ مالکان ہوں گے، انہوں نے بھی زکوٰۃ دینی ہے. اب اس ہال کے اندر ایک انفراسٹرکچر لگا ہوا ہے، پورا سیٹ اپ ہے، ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں، کچھ زمین ہے اس کی، اور یہ کرائے پر دیتے ہیں، اس سے کرایہ آتا ہے. اب زکوٰۃ کس چیز پر ہے؟ اس پورے انفراسٹرکچر پر جو لگا ہوا ہے، ایئر کنڈیشنر جو لگے ہیں، زمین ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ان کی صرف جو آمدنی ہے اس کے پر زکوٰۃ ہے. اب سوال یہ، فرض کریں کہ یہ ایک شادی ہال والے ہیں، یہ اپنی کمپنی کے شیئر بنا کے بیچ دیتے ہیں. جب وہ شیئر بنا کے بیچیں گے تو وہ شیئر صرف کرائے کے لیے نہیں ہوتا، اس شیئر کے اندر اس پراپرٹی کی یہ ویلیو بھی آ رہی ہے، سب کچھ آ رہا ہے. اب کسی آدمی نے وہ شیئر خریدے، اب ان سے آ کے وہ پوچھتا ہے کہ مثلاً آپ نے 100 روپے کا ایک شیئر بیچا ہے، تو کیا میں زکوٰۃ 100 روپے پر دوں یا 100 سے کم پہ دوں؟ تو یہ بنیادی طور پہ ان کا کام ہے بتانا کہ دیکھیں بھئی ہمارے پاس یہ 100 روپے میں سے تقریباً اتنے % شیئر ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، یہ 100 روپے جو ہے جو ہمارے جن ایسٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اس میں سے اتنے % تو ایسٹ ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جب تک یہ انفارمیشن نہیں دیں گے وہ غریب جو سامنے والا ہے اس کو کیا معلوم؟ لہذا ہمارے سامنے ایک مسئلہ آتا ہے، کوئی شخص آ کے کہتا ہے میرے پاس OGDCL کے 1 لاکھ شیئر ہیں جن کی مارکیٹ ویلیو فرض کریں 150 روپے، تو میں زکوٰۃ 1 لاکھ شیئر پہ 150 کے لحاظ سے دوں، یا یہ کہ کچھ 150 میں سے ظاہر ہے کہ OGDCL کے پاس بہت سارے اثاثے ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو ہمارے پاس وہ انفارمیشن اویلیبل نہیں ہوتی. تو ہم لوگ عام طور پہ یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی جو بھی انویسٹمنٹ کی ویلیو ہے فیس، آپ اس پر زکوٰۃ دیں، لیکن پھر وہ زکوٰۃ کا جو ریشو ہے وہ 2.5% سے بڑھ کر بعض جگہ وہ 12% بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے. اور میں ایک آدھ دفعہ جیسے آئی کیپ میں ایک دفعہ اجلاس میں بیٹھا تھا، تو میں نے آئی کیپ والوں سے یہ بات کہی تھی، اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ والوں سے، کہ آپ لوگ ایک والنٹری ڈسکلیمر کمپنیوں کو سکھانا شروع کریں کہ ہر کمپنی رمضان سے پہلے ایک والنٹری ڈسکلیمر دے دے کہ ہم نے اپنی کیلکولیشن کرائی ہے سمپل سی. تو مثال کے طور پہ ہمارے پاس جو لینڈ ہے، بلڈنگ ہے، فرنیچر اینڈ فکسچر ہے، مشینری ہے، اکوپمنٹ ہے، یہ اتنا ہے ہمارے پاس. لہذا ہر شیئر میں سے سمجھیں آپ کہ اگر ہمارے ٹوٹل ایسٹ ہے اس میں سے 40% ایسٹس ایسے ہیں ہمارے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور ہمارا ہر شیئر ہمارے ایسٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. لہٰذا اپنے شیئر کی 40% ویلیو کو آپ مائنس کر دیں زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہوئے. اگر ہر کمپنی یہ اناؤنسمنٹ شروع کر دے تو کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے. اب اسلامی بینک میں بیٹھتے ہوئے میرے پاس کال آتی ہے کہ میں نے فلاں جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس پہ کتنی زکوٰۃ دوں؟ مجھے کیسے معلوم؟ میں کہتا ہوں مجھے تو نہیں پتہ. وہ کہتے ہیں پھر آپ اسلامی بینک میں بیٹھتے ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ کو نہیں پتہ. میں کہتا ہوں یہ انفارمیشن اس کمپنی سے مجھے ملنی چاہیے. تو ابھی ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ جامعۃ الرشید میں جو ہمارا شریعہ کنسلٹنسی ہے اس کے اور دارالفتہ کے ساتھ مل کر ایک پروجیکٹ شروع کرنے کا خیال ہے. میں تجویز دے رہا ہوں ان حضرات کو بھی کہ ہم کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بڑی کمپنی ہے ان کی 4 بیسک انفارمیشن نکال کے ہم سب لوگوں کو بتا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی بھی کمپنی کی بیلنس شیٹ کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی لینڈ کی ویلیو کتنی ہے، بلڈنگ کی کتنی ہے، فرنیچر کی کتنی ہے، فکسچر کی کتنی ہے، اکوپمنٹ کی کتنی ہے. اگر ہم ہر کمپنی کا صرف یہی ویلیو نکال لیں اور کسٹمر کو جو لوگ بھی اعلان کر دیں ہم کہ جی ہمارے پاس 100 کمپنیاں ہیں اور ہم نے انالائز کیا کہ ان کمپنیوں کے جو ایسٹس ہیں اس میں سے 40%، 50%، 30%، 60% ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں. لہذا ہر وہ شخص جس نے اس کمپنی کا شیئر خرید رکھا ہو نفع لینے کی غرض سے، ڈویڈنڈ کی غرض سے، تو وہ اپنے شیئر کی جو ویلیو ہے اس کا 40% پر زکوٰۃ نہ دینا چاہے تو شرعاً اس کے لیے اجازت ہے.
ہم یہ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں آگے چل کے اگر کوئی پروجیکٹ کیا ہم نے، لیکن بنیادی طور پہ یہ کمپنیوں کا کام ہے کہ وہ اپنے انویسٹر کو بتائیں کہ ہمارے پاس اتنے ایسٹ ایسے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو اگر آپ میں کچھ لوگوں نے کوئی یونٹ خرید رکھے ہیں NIT کے یا میزان فنڈ کے یونٹ خرید رکھے ہیں، تو میزان فنڈ اور NIT جو ہیں یہ دو جگہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ایک تو کرتے ہیں یہ کیپٹل مارکیٹ میں شیئر خریدتے ہیں، اور ایک یہ چلے جاتے ہیں انکم فنڈ میں، سکوک خرید لیتے ہیں، بینک میں رکھواتے ہیں. تو اس کے لحاظ سے زکوٰۃ کی اناؤنسمنٹ ان کو کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے تو احتیاطاً آپ جو پیسہ آپ نے انویسٹمنٹ میں لگا رکھا ہے اس کی فیس ویلیو پر زکوٰۃ دے دیں. 1 لاکھ روپے آپ نے یونٹ میں ڈالے ہوئے، اسی 1 لاکھ کو آپ کیش ایکویولنٹ کنسیڈر کر کے اس پہ زکوٰۃ دے دیں. لیکن اگر آپ کے پاس انفارمیشن آ جاتی ہے تو اس حد تک آپ رقم کم بھی کر سکتے ہیں. مثلاً 1 لاکھ روپے لگا رکھیں اور آپ کے پاس انفارمیشن آ گئی کہ جس پورٹ فولیو میں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اس پورٹ فولیو کے جو شیئرز ہیں اس میں سے 40% پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو پھر آپ اتنی رقم کم کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا اس کا جو کہ آپ کی پرسنل انویسٹمنٹ ہے، شیئرز کے اندر ہے یا کسی چیز پر ہے. تو یہ ہماری انفرادی زکوٰۃ ہے. اس میں مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کاروبار میں پیسہ لگا رکھا ہے، ایک آدمی ہے جس کا اپنا ایک کام ہے، 20 لاکھ روپے اس نے اپنے دوست کے ساتھ کپڑے کے کاروبار میں لگا رکھے. اب اس پر زکوٰۃ کس طرح سے دی جائے؟ تو یہ بھی وہی بات ہے کہ یہ ان کے دوست کا کام ہے کہ وہ ان کو کیلکولیٹ کر کے بتائے کہ دیکھیں جی آپ کے جو 20 لاکھ روپے میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، فرض کریں 20 لاکھ انہوں نے ڈالے تھے، 20 لاکھ کسی اور نے ڈالے تھے، اور 60 لاکھ اس دوست نے ڈالے تھے. تو 3 پارٹنر تھے، 20 لاکھ کے 2 اور 60 لاکھ کا 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ تھی. اب یہ انویسٹمنٹ فرض کریں کہ جو انویسٹمنٹ شروع ہوئی تھی، یہ انویسٹمنٹ اس نے جا کر کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے کام میں کی تھی، اور آج اس کے پاس جو مال تجارت ہے وہ تقریباً 1.5 کروڑ روپے کا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ کیلکولیٹ کر کے بتائے کہ ہماری انیشیل انویسٹمنٹ 1 کروڑ تھی، آج ہماری انویسٹمنٹ کی ویلیو 1.5 کروڑ ہے، تو زکوٰۃ ہمیں 1.5 کروڑ کے لحاظ سے دینی ہے. ہماری ٹوٹل انویسٹمنٹ پر 50% انکریز آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سمجھیں کہ آپ نے جو انویسٹمنٹ 20 لاکھ کی کر رکھی تھی اب وہ 30 لاکھ کی ہو گئی ہے. اور اگر یہ 30 لاکھ روپے جو ہیں یہ مال تجارت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو 30 لاکھ پہ زکوٰۃ دیں. اور اگر وہ ٹریڈنگ کنسرن نہیں ہے، وہ مینوفیکچرنگ کنسرن ہے، تو پھر وہ اس کے لحاظ سے زکوٰۃ کم یا بیش کریں گے. تو یہ بنیادی انفارمیشن دینا کام ہے آپ کے اس تاجر کا. لیکن اگر وہ انفارمیشن نہیں دیتا تو پھر ہمارے علماء یہی کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس انفارمیشن میسر نہ ہو کہ آپ کا پیسہ جس کام میں لگا ہے اس میں سے کتنے پر زکوٰۃ دینی ہے کتنے پر نہیں دینی، تو پھر احتیاط یہ ہے کہ آپ ٹوٹل ویلیو پر زکوٰۃ دیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں 20 لاکھ پر زکوٰۃ دیتا ہوں، اب 20 لاکھ تو چھوٹی سی مثال ہے نا، ہو سکتا ہے کسی آدمی نے 10 کروڑ روپے لگا رکھے ہوں، اب وہ سوچتا ہے میں 10 کروڑ پہ زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ تو بہت ویلیو کیش کی. تو پھر ان کو چاہیے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میری زکوٰۃ کی رقم بہت زیادہ چلی جائے گی، تو پھر وہ اپنے دوست کو اس بات کا پابند بنائیں کہ کسی چارٹر اکاؤنٹنٹ کو ہائر کرے رمضان سے پہلے. وہ آپ کو ایک اپنا فیس لے گا جتنی بھی 50,000 لاکھ روپے، وہ کیلکولیشن کر دے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں اس کیلکولیشن سے میرا فائدہ ہے تو آپ اپنے کاروبار کے لیے اسپیشل چارٹر اکاؤنٹنٹ کو ہائر کر کے اس سے ایک ایسٹ کی رپورٹ نکلوا لیں کہ کتنے پر زکوٰۃ ہے کتنے پر نہیں ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مشکل کام ہے تو پھر آپ ٹوٹل ویلیو پر جو آپ نے انویسٹمنٹ کی اس کے پر زکوٰۃ دیں. یہ تو ہو گیا انڈیویجول زکوٰۃ کا مسئلہ. کاروبار کی جو زکوٰۃ ہے اس پہ چلے جاتے ہیں. کاروبار ہمارے یہاں 3 طرح کے ہیں. ایک سروسز سیکٹر ہے جس میں آپ نے سروس دینی ہوتی ہے، ہسپتال ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، یہاں پر آپ سروس دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں سروس لے کے چلے جاتے ہیں. شادی ہال ہے، یہ بھی سروس دیتے ہیں، جہاں رینٹل کا سارا آپ کا پورا رینٹل جو ارینجمنٹ ہوتا ہے، جیسے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ جو ٹرسٹ ہوتے ہیں وہ رینٹل کی بنیاد پر چلتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرا طریق ہوتا ہے مینوفیکچرنگ، جن کا کام مینوفیکچر کرنا ہوتا ہے. جتنی بڑی ہماری فیکٹریاں لگی ہیں سب مینوفیکچرنگ کنسرن میں آتی ہیں. اور تیسرا آتا ہے ٹریڈنگ، جن کا بنیادی کام ٹریڈنگ ہے. بہت ساری کمپنیاں ہمارے یہاں جتنی بھی یونائٹڈ ڈسٹریبیوٹر ہیں جن کا بنیادی کام ٹریڈنگ ہے. بعض کمپنیاں جو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں ان کا بنیادی کام ٹریڈنگ ہے، چیز خریدتے ہیں آگے بیچ دیتے ہیں. جوڑیا بازار کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا کام ٹریڈنگ ہے، بنیادی طور پہ ان کا کام ٹریڈنگ ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مینوفیکچرر بھی ہوتے ہیں ٹریڈر بھی ہوتے ہیں، دونوں یونٹ ہیں ان کی زکوٰۃ کا ایک طریقہ کار ہے. مثال کے طور پہ گل احمد والوں نے اپنا یونٹ کھولا ہے آئیڈیاز کے نام سے. اب وہاں پر وہ ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں اور گل احمد والے مینوفیکچرر بھی ہیں. تو اگر آپ کی فارورڈ انٹیگریشن ہے اور آپ کا ایک ٹریڈنگ یونٹ ہے تو پھر زکوٰۃ کی کیلکولیشن اسی کے لحاظ سے تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کمپنی فرض کریں مینوفیکچرنگ سے چلتے ہیں، مینوفیکچرنگ کنسرن ہے، اس کا بنیادی طور پہ کام ہے مینوفیکچرنگ کرنا. تو جو کمپنی مینوفیکچرنگ کرتی ہے تو شرعی نقطہ نظر سے جو چیز وہ بنا کر بیچتی ہے
جس چیز کو وہ بنا کر بیچتی ہے زکوٰۃ اس چیز پر ہے. اس چیز کو بنانے کے لیے جو اس کے پاس جگہ ہے, جو بلڈنگ ہے, جو مشینری ہے, اور اس طرح کی جو اس کی انویسٹمنٹ ہے جو کہ کسی چیز کے بنانے میں کام آتی ہے, جتنے بھی یونٹ لگیں, ان یونٹس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. جو ان سے چیز پروڈیوس ہوگی اس پر زکوٰۃ ہے. لہٰذا جب آپ کوئی بھی کمپنی ہے جو کہ مینوفیکچرنگ کرتی ہے تو اس کے پاس جو چیز آتی ہے خرید بیچنے والی, وہ 3 صورتوں میں ہوتی ہے. را مٹیریل ہوتا ہے, ورک ان پروسیس ہوتا ہے, اور فنش گڈ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک کمپنی ہے, جزاک اللہ خیرہ, مثال کے طور پہ ایک کمپنی ہے, گل احمد والے کی مثال لے لیتے ہیں, آسان ہے. ان کے پاس روئی آئی. گل احمد کا تو یونٹ ذرا کمپوزٹ یونٹ ہے, اسپننگ بھی کرتے ہیں, ویونگ بھی کرتے ہیں, اب تو آگے وہ اسٹچنگ بھی شروع کر دی انہوں نے. فرض کرتے ہیں ان کے پاس روئی آئی, روئی سے انہوں نے بنایا دھاگا, دھاگے سے انہوں نے کپڑا بنا, کپڑے بننے کے بعد انہوں نے اس کی پرنٹنگ کی, پیکنگ کی, اس کے بعد جا کے بیچا. اب جب ان کے پاس جب شروع میں روئی آئی ہے, ابھی ہم صرف مثال لے لیتے ہیں ایک اسپننگ یونٹ کی جو روئی لے کر دھاگا بناتا ہے, چونکہ کمپوزٹ یونٹ میں ذرا زکوٰۃ کے مسائل اور مختلف ہو جاتے ہیں. جب اس کے پاس روئی آئی تو روئی سے اس نے دھاگا بنانا شروع کیا. یکم رمضان آ گیا, اب اس کے پاس 3 چیزیں ضرور ہوں گی. کچھ مال روئی کی شکل میں پڑا ہوگا, کچھ مال مشینوں پر دھاگے کی شکل میں بن رہا ہوگا, ابھی پروسیس میں ہوگا, جس کو ہم ورک ان پروسیس کہتے ہیں, WIP. اور تیسری صورت یہ ہوگی کہ اس کے پاس کچھ مال تیار ہو کے پیکنگ میں پڑا ہوا ہے, آرڈر آئے گا وہ بیچ دے گا. تو جو مال پیکنگ میں تیار ہو کے پڑا ہے وہ فنش گڈ ہے, جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے, جس قیمت پہ یہ بیچ سکے گا وہ قیمت لگا کر زکوٰۃ دے دیں. اگر وہ قیمت کنفرم نہیں ہے تو اس کی ایک ایوریج نکال لیں. بعض دفعہ تو کنفرم ہوتی ہے کہ جی دھاگے کا بازار میں یہ ریٹ ہے, میرے پاس مثال کے طور پہ اتنا کلو دھاگا پڑا ہوا ہے تو اس کا اتنی ویلیو آ گئی. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ یہ بارگیننگ ویلیو ہے, اتنے کا بھی جا سکتا ہے, اتنے کا بھی جا سکتا ہے, تو منیمم اور میکسیمم کے درمیان نکال لیں. کاسٹ پر زکوٰۃ نہیں دیں گے. روئی آپ کی آئی, مثال کے طور پہ آپ کے پاس روئی آئی اور دھاگے کی کاسٹ آپ کے پاس آ گئی ہے, فرض کریں 100 روپے پاؤنڈ ایک لمحے کو مانے, مارکیٹ ویلیو اس کی 150 روپے, تو زکوٰۃ آپ نے 150 روپے کے لحاظ سے دینی ہے. اس لحاظ سے نہیں دینی کہ میری کاسٹ 100 روپے آئی. ہمارے یہاں بہت سارے تاجر یہ غلطی کرتے ہیں کہ کاسٹ کے لحاظ سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ فیوچر ویلیو کیا ہے اس کی. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز را مٹیریل کی شکل میں پڑی ہے, کچی شکل میں پڑی ہے, تو کچی شکل کی جو چونکہ ابھی کوئی چیز بنی نہیں ہے مارکیٹ ویلیو کی شکل میں, تو لہٰذا وہ جس شکل میں پڑی ہے اس کی کاسٹ پر آپ زکوٰۃ دے دیں. ورک ان پروسیس بھی ایسی شکل میں ہوتا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے ابھی مارکیٹ میں. ظاہر ہے دھاگا مشین پہ لگا ہوا ہے, پہلے دھاگا بنے گا, پھر اس کے اوپر ظاہر ہے جو بھی کیمیکل پروسیسنگ ہوگی, پیکنگ ہوگی, اس سے پہلے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لہٰذا آپ اس کے اوپر کاسٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. روئی آپ کے پاس آئی تھی, پروسیس کرنے کے سے پہلے وہ 100 روپے پاؤنڈ تھی, پروسیس کرنے کے بعد 200 روپے پاؤنڈ ہو گئی, آپ 200 روپے پہ زکوٰۃ دے دیں. اس کے علاوہ ادر انکم ہوتی ہے کسی بھی کمپنی کی. ادر انکم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی چیزیں خراب پڑی ہوئی ہیں, مشین اسپیئر پارٹس پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو بھی بیچنا ہوتا ہے, اس کی بھی جو مارکیٹ ویلیو اس پر زکوٰۃ دیں. اسی طریقے سے آپ کے پاس کچرا پڑا ہوا ہے, اس کی بھی ایک مارکیٹ ویلیو ہے. کچرا 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک تو آپ کا وہ ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹ ویسٹیج ہوتا ہے, دھاگا بنایا, دھاگے کی پیکنگ کرتے ہوئے کچھ دھاگا کٹ رہا ہے, کچھ چیزیں, اور آپ کا کچھ انڈائریکٹ ویسٹیج ہوتا ہے جیسے کہ ڈبہ ہے, اس طرح کے کچھ ویسٹیج ہو گیا. تو جو چیز آپ کے یہاں سے بکتی ہے, جس قیمت پر بکتی ہے, اس کی ویلیو آپ نے اپنے پاس لکھنی ہے. اور اس کا آسان طریقہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم کیسے کریں, بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے آپ 15 دن پہلے کسی بھی چارٹر اکاؤنٹنٹ کو بلا لیں. چارٹر اکاؤنٹنٹ کی ضروری نہیں ہے, کوئی اچھا سا جو لڑکا ہو اکاؤنٹنگ جانتا ہو, آپ نے بلا کے اس کو 3-4 چیزیں سمجھانی ہیں. اور آج کل کے جب سے خاص طور پہ لوگوں کے یہاں جو سسٹم لگ گئے ہیں کمپیوٹر کے زبردست, جو کہ اب پورا انوینٹری مینجمنٹ کے سسٹم لگے, ان کے پاس آلموسٹ ساری پکچر ہوتی ہے کہ کیا را مٹیریل آیا ہے, کس پوزیشن میں پڑا ہوا ہے. اس کے اوپر بھی آپ کی کیلکولیشن کریں اور زکوٰۃ دے دیں اس کے اوپر. یہ آپ کا صورتحال ہو گئی کہ جب آپ کی مینوفیکچرنگ کنسرن ہے. ٹریڈنگ کنسرن ہے, اس کا معاملہ آسان ہے. جس نے ٹریڈنگ کرنی ہے, جس سیٹ اپ میں وہ بیٹھا ہوا ہے, جو اس کے پاس ڈیلیوری کی گاڑیاں ہیں, جو اس کے پاس انفراسٹرکچر لگا ہوا ہے, موویبل اور اموویبل ایسٹ ہے جو کہ ٹریڈنگ کے اندر اس کو ہیلپ کرتے ہیں, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جو اس کے پاس مال تجارت آیا ہے, جس ویلیو پر ہے, اس پر زکوٰۃ ہے. اب یہ ویلیو 2 طرح کی ہوتی ہیں. یہ مال جو آپ کے پاس آتا ہے 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک مال تو وہ ہوتا ہے جو آپ کا نارمل پرائس میں بک جائے گا, مال آیا بک گیا. ایک ہوتا ہے جو کہ ڈیفیکٹڈ ہوتا ہے, چیز آئی اب وہ گر کے خراب ہو گئی,
اب ظاہر ہے کہ آپ نے بیچنی تو ہے. اور تیسری ایک صورت ہوتی ہے کہ آپ کا مال آؤٹ فیشن ہو گیا, آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اب مثال کے طور پہ کسی کے پاس کوئی ٹریڈنگ ہے, مائکرو فون لاؤڈ سپیکر کی کمپنی, اس کے پاس یہ مائک آیا, اس میں سے ایک مائک جو ہے وہ گر کر بینڈ ہو گیا, اب یہ اس اصلی قیمت پر نہیں بکے گا. اسی طریقے سے اس میں سے کچھ جو ہے وہ ٹوٹ گیا, اسکریپ میں چلا گیا, وہ بھی اس قیمت پہ نہیں بکے گا. یا یہ کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا, اب کوئی آدمی اس مائک کو نہیں خریدتا, لیکن پھر بھی اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو تو ہوگی. یہ اس طرح کی جتنے بھی آپ کے پاس چیزیں پڑی ہیں جن کی ویلیویشن کے اندر کوئی فرق آ گیا ہے, ان میں ڈیفیکٹ کی وجہ سے, آؤٹ ڈیٹڈ ہونے کی وجہ سے, تو آپ نے زکوٰۃ اس کی مارکیٹ ویلیو پر دینی ہے. دیکھیں مارکیٹ ویلیو کا آپ کو یہاں فائدہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو مائک آیا ہو 1000 روپے کا, آج اس کی ویلیو ہو 100 روپے, تو زکوٰۃ آپ کو 100 روپے پہ دینی ہے. ادھر آپ کا فائدہ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر میں ایک چیز لایا ہوں 1000 کی ہے اور مارکیٹ میں 10,000 کی بکتی ہے تو میں زکوٰۃ 1000 کے بجائے 10,000 پہ کیوں دوں. تو شریعت نے اصول رکھا ہے کہ چونکہ یہ تجارت کا مال ہے, اور تجارت تو آپ نے آگے بیچ کر ہی نفع کرنی ہے نا, اس ویلیو پر کریں. تو آپ کی لاگت کم ہو یا زیادہ, اس ویلیو پر کرنی ہے. جو آپ کا آؤٹ ڈیٹڈ ہے اس کے اوپر بعض دفعہ لوگوں کو کنسرن ہوتا ہے. آؤٹ ڈیٹڈ کا مطلب ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک کپڑے کی کوئی کپڑے کا تاجر ہے, اس کے پاس کپڑا بکتا ہے. اب ان کے پاس کچھ کپڑے کے تھان 200-300 تھان ایسے پڑے ہوئے ہیں جس کی اب مارکیٹ میں جس کا فیشن ختم ہو گیا. اب وہ بکیں گے نہیں نارمل طریقے سے, اب وہ کوئی کٹ پیس والا لے جائے گا, کوئی اس طرح کا کچھ کرنے والے لے جائیں گے. تو اس کے اوپر زکوٰۃ کس اعتبار سے دینی ہے, اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی. 1,00,000 روپے کا کپڑا تھا, آج مارکیٹ ویلیو اس کی 25,000 ہے, آپ 25,000 پہ زکوٰۃ دیں. اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے حضرات ہمارے یہ کرتے ہیں کہ جو آؤٹ ڈیٹڈ یا آؤٹ فیشن اسٹاک ہوتا ہے, تو آؤٹ فیشن تو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے, لیکن جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے تو بھائی کپڑا ضروری ہے, تو وہ کپڑا پہنتے ہیں. اب ایک کپڑا ہے جو کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, بازار میں عام طور پہ نہیں بکتا, لیکن غریب طبقے میں پہنا جا سکتا ہے. آپ نے سوچا کہ زکوٰۃ نکالتے وقت یہ جو میرا آؤٹ ڈیٹڈ کپڑا ہے اس کو میں زکوٰۃ میں نکال دوں, تو شرعاً اس کی گنجائش تو ہے, لیکن اس میں 2 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ ساری کی ساری زکوٰۃ اس کپڑے کی نہ نکالیں. حدیث شریف میں حکم آیا ہے کہ نہ تو سب سے اعلیٰ مال لے آدمی, نہ سب سے ادنا دے, متوسط مال دینا چاہیے, تاکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اس وقت تک تم نیکی کہ اعلیٰ منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں دل کو بھاتی ہے, اچھی لگتی ہے. تو بالکل آؤٹ ڈیٹڈ میں سے ساری زکوٰۃ ادا کر دینا یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے. کچھ آپ اس کو بھی لے لیں, کچھ اچھی چیز بھی دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی ویلیو آج ہے مارکیٹ میں, زکوٰۃ میں وہ حساب میں منہا کی جائے گی. فرض کریں 1,00,000 روپے کا کپڑا تھا, وہ آج اس کی ویلیو 25,000 ہے. اب اگر آپ نے وہ کپڑا سارے کا سارا زکوٰۃ میں نکال دیا تو آپ کی زکوٰۃ 1,00,000 ادا نہیں ہوئی, 25,000 ادا ہوئی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے خریدا تو 1,00,000 کا تھا. تو کاسٹ کی بنیاد پر آپ زکوٰۃ کی کیلکولیشن نہیں کریں گے. یہ ایک عام غلطی ہے جو ہمارے تاجر حضرات کرتے ہیں کہ جب اپنا آؤٹ ڈیٹڈ اسٹاک نکالتے ہیں, ڈیڈ اسٹاک نکالتے ہیں, تو کاسٹ کو اپنی کرتے ہیں, کاسٹ نہیں کریں گے, مارکیٹ ویلیو, کہ بھئی آج یہ چیز جو ہے 25,000 کی ہے, جبھی تو آپ زکوٰۃ میں نکال بھی رہے ہیں. اگر اس کی اچھی ویلیو ملتی تو آپ تو نہیں نکالتے. تو زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں اس چیز کا خیال ضرور رکھیں. اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا سروسز کے وہ ادارے جو کہ سروسز فراہم کرتے ہیں, جیسے کہ ہمارا یہ شادی ہال ہے. تو ایسے تمام ادارے جن کا کام سروسز فراہم کرنا ہے, یہ سروسز وہ 2 طرح سے فراہم کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کوئی خدمت کر کے آپ کو دیتے ہیں, اس کے لیے ان کو ایک جگہ چاہیے, اس میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہسپتال ہے, اسکول ہے. اب اسکول والوں نے کیا کرنا ہے, آپ کو انہوں نے تعلیم کی خدمت دینی ہے, اس کے بدلے میں آپ ان کو معاوضہ دیں گے. ہسپتال والوں نے صحت کی خدمات دینی ہے, آپ معاوضہ دیں گے. چارٹر اکاؤنٹنٹ نے اکاؤنٹنسی کر کے دینی ہے, آپ معاوضہ دیں گے. ایک لا فرم ہے, اس نے آپ کو لیگل کیسز کو بیٹل کرنا ہے, اس کے آپ معاوضہ دیں گے. تو ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے یہ جو سروسز سیکٹر ہے, کہ جو ان کا سیٹ اپ ہوتا ہے اس سیٹ اپ کو وہ رینٹ آؤٹ کر کے اس سے نفع کماتے ہیں. اب جیسے یہ شادی ہال ہے جس میں ہم اس آج بیٹھے ہیں, اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ریونیو کہاں سے آتا ہے, تو اسی سیٹ اپ کو یہ رینٹ آؤٹ کر کے ریونیو. تو ایسی صورت میں آپ اگر سروسز سیکٹر میں ہیں کہ آپ اس جگہ پہ بیٹھ کر کوئی الگ سے سروس دیں یا اس جگہ کو کرائے پر چڑھائیں, دونوں صورتوں میں زکوٰۃ آپ کے ریونیو پر ہے. ریونیو جو آپ کے پاس آئے گا, اس ریونیو میں سے جو کٹ آف ڈیٹ پر آپ کے پاس جو ریونیو پڑا ہوا ہوگا آپ کی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. باقی جو سیٹ اپ ہے, ایک ہسپتال ہے, اس نے سیٹ اپ لگا رکھا ہے, اس کے پاس آپریشن تھیٹر بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, پورا انفراسٹرکچر ہے. ایک اسکول ہے, اس کا پورا انفراسٹرکچر ہے,
اس کے پاس جو ہے وہ پروجیکٹر بھی ہیں، اس کے پاس جو ہے فرنیچر بھی ہے، اس کے پاس گاڑیاں بھی ہیں. زکوٰۃ صرف اس کے ریونیو پر ہے جو وہ خدمات فراہم کرتے ہیں. وہ خدمات جب اس کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے تو اس میں سے وہ اپنے جو اخراجات ہیں وہ منہا کریں، جو ان کے پاس پیسے بچ جاتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو سروسز سیکٹر کی زکوٰۃ اس طرح سے کیلکولیٹ ہوگی. البتہ اس میں ایک چیز اور ہے، بعض سروسز سیکٹر ایسے ہیں کہ جن کے یہاں مثال کے طور پہ ایک ہسپتال ہے یا ایک اسکول کی مثال لے لیں. اب اسکول کا ہر سال کچھ فرنیچر ایسا ہے جو کہ تھوڑا سا ٹوٹتا پھوٹتا رہتا ہے، ریپلیس ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں انہوں نے بیچنی ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے خریدنی ہیں. تو اگر کوئی چیز وہ بیچتے ہیں تو بیچنے کی صورت میں اگر ان کو کوئی نفع آتا ہے تو وہ بھی ٹوٹل ریونیو میں ایڈ ہو جائے گا. آخر میں جو کٹ آف ڈیٹ پر آپ کے پاس چیز بچ جائے گی زکوٰۃ اس کے اوپر آ جائے گی. تو سروسز سیکٹر کے اندر زکوٰۃ ایسے کیلکولیٹ کرنی ہے. اسی طریقے سے ٹریڈنگ سیکٹر پہ اس طرح سے کرنی ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے آگے جو مینوفیکچرنگ کنسرن ہے. اس میں آخری بات میں اس پر عرض کر کے پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، شاید وقت تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا ہے. اگر 2 3 4 پارٹنر ہیں تو پارٹنر کی کیلکولیشن کیسے کی جائے؟ مثال کے طور پہ 4 آدمیوں نے مل کر ایک کاروبار لگایا، 2 اس میں سلیپنگ پارٹنر ہیں، 2 ورکنگ پارٹنر ہیں. تو سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کا حساب کتاب نکالیں گے تو کمپنی کی کیلکولیشن کر دیں. دنیا میں بہت سے ملک ہیں جیسے سعودی عرب ہے، ملائیشیا، ان ملکوں میں کمپنی کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہیں. اگر کمپنی نے اپنی زکوٰۃ نکالی، پاکستان میں اس کا کنسیپٹ نہیں، تو پھر آپ نے اگر اس کاروبار میں انویسٹمنٹ کی آپ کو زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی زکوٰۃ کمپنی نے نکال دی. لیکن اگر اس نے کیلکولیشن نہیں کی تو وہ اپنا حساب کر کے اپنے پارٹنر کو بتا دے کہ آپ نے جو ہمارے پاس انویسٹمنٹ کی تھی، ہمارا بحیثیت ایک ٹریڈنگ کنسرن ہے، ہم مثال کے طور پہ کپڑوں کا کام ہے، تو ہمارے پاس جو بھی مال تجارت پڑا ہے اس کی یہ ویلیو ہے اور آپ کا شیئر 25% ہے. تو اس ویلیو کا 25% پر آپ اپنے یہاں انویسٹمنٹ کے طور پہ اس کو سمجھ کے اس پر زکوٰۃ ادا کر دیں. تو یہ زکوٰۃ کی طریقے ہیں. اس کے علاوہ زکوٰۃ کی ٹریڈنگ کنسرن کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہیں، وہ تھوڑی سی ذرا ٹپیکل ہیں، تو میں اس پر ڈسکشن نہیں کروں گا. صرف مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت ساری پارٹنرشپ جو ہوتی ہیں وہ گڈ ول کی پارٹنرشپ ہیں. جنید جمشید کا جو کاروبار ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں. اسی طرح ہمارے پاس کچھ ٹریڈنگ آرگنائزیشن ہیں جن کے پاس نان اسٹوریبل کموڈٹی ہوتی ہے، جیسے کہ بجلی کی کمپنی. تو بجلی کی کمپنی کی اگر آپ بیلنس شیٹ دیکھیں تو اس کے پاس اس کی جو بجلی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے کہ بجلی اسٹوریبل نہیں ہوتی، پروڈیوس ہو کے نکل جاتی ہے. تو اس طرح کی اسپیسیفک آرگنائزیشن ہے. اگر کسی کا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، کوئی اس طرح کا اس نے جوائنٹ اس طرح کا کوئی وینچر کر رکھا ہے کہ جس کے اندر ہے، تو پھر وہ الگ سے کسی دارالفتہ میں مسئلہ پوچھ لیں. یہاں بیان کرنے سے کافی گنجلک ہو جائے گا مسئلہ. میں نے جو مسائل بیان کیے ہیں، کاروبار کے تقریباً کوئی 96-97% کاروبار اسی پیٹرن پر ہوتا ہے اور اسی کے اعتبار سے زکوٰۃ ہمیں دینی چاہیے. اور زکوٰۃ کے مستحقین وغیرہ ہیں، وہ چونکہ عام مسائل ہیں، ہمارا آج اختصاصی گفتگو جو تھی وہ اس پر تھی کہ جو جدید صورتیں ہیں اس پر ہے. آپ حضرات کے اگر کوئی سوالات ہوں اس گفتگو کے نتیجے میں تو آپ کے سامنے پرچیاں آ چکی ہیں، آپ اس کے پر سوالات لکھ لیں. سوال جواب کا جیسی سیشن ہوگا اس میں انشاءاللہ ان مسائل پر بھی گفتگو کریں گے. ان کلمات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. یہ تھے حضرت مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب جو آپ تک زکوٰۃ کے جدید مسائل، ان کی صورتیں اور ان کے حل پہنچا رہے تھے. لذلك قال الرسول الكريم فلذ بالنداء تفز بالمرام، فلذ بالنداء تفز بالمرام، فلذ بالنداء تفز بالمرام.